دو پڑھنا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ پچھلے دروس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی جو مد متصل اور مد منفصل سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ چیز میں نے سمجھائی کہ مد متصل ایک نام اس کا مد واجب بھی کہتے ہیں اس کو، اور مد منفصل اس کو مد جائز کہتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مد متصل کے اندر اہل علم کا اتفاق ہے، یعنی جو تجوید کے ماہرین میں قرآ ہے، اور مد منفصل کے اندر کچھ اختلاف ہے اس کے مد میں کھینچنے میں۔ جہاں تک رہا مسئلہ مد متصل اور مد منفصل کا، تو کتاب کے لحاظ سے ہے کہ 4 حرکات کے برابر کھینچ سکتے ہیں، لیکن بعض قرہ کہتے ہیں کہ 5 حرکات کے برابر بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو یہ چیز آگے کی نہیں بتا رہا تاکہ آپ کو جو ہے کوئی پریشانی نہ ہو، جو کتاب میں ہے ویسے آپ یاد کریں۔ لیکن ہاں، 4 اور 5 کے بیچ میں مد متصل کو کھینچا جا سکتا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے بتا دوں تاکہ ذہن میں جو چیزیں بھول چکے ہیں وہ تازہ ہو جائیں، کہ مد متصل کے حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے، یہ مد متصل، اور اصلی شکل میں حمزہ آتا ہے جو اس کا اصل شکل ہے، جیسے اولئک طائفہ تشاؤون، یہ سارا مد متصل میں شمار ہوتا ہے اس کا۔ اور مد واجب بھی اس کو کہتے ہیں، اور وجہ میں نے بتایا اجماع القراء علی مدہ، کیونکہ اس پر قراء جو قاری ہیں ان کا اجماع ہے اس کے مد پر، یعنی اس کو اتنا مد کرنا ہے، یعنی اس کو مد کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ مد منفصل میں نہیں ہے، مد منفصل میں بعض کہتے ہیں کھینچنا، بعض کہتے ہیں کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو مد جائز کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں نے یہ بات سمجھائی آپ سب کو مد منفصل کے اندر کہ کھینچتے وقت تشدید والا رخ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسے والسماء ہے، ٹھیک ہے، والسماء، اب کوئی پڑھتے وقت ایسے پڑھے والسماء، والسماء، پہلے اس کو ملا رہا، نیم کو حمزہ سے ملا رہا، یہ غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیم کو حمزہ سے یا نیم کو جو ہے حمزہ کے ساتھ تشدید کے ساتھ ملانا، یہ ساتھ جیسے سو، سو، ایسے سو، سو، کتنا آسانی سے کلمہ ادا ہو رہا ہے، جیسے المسیء، المسیء، کتنا آسانی سے۔ اگر اسی کو ملانے جائیں، اس کے اوپر تشدید لگانے جائیں، جزم لگانے جائیں، پھر پریشانی بڑھ جائے، پھر وہ جملہ، وہ کلمہ ہماری زبان سے نکلنے میں تکلیف اور دشواری ہوتی ہے۔ جیسے المسیح، تو عجیب سا ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے جو قرآن پڑھنے میں کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ تجوید بہتر نہیں۔ اگر تجوید بہتر نہیں ہے تو آپ قرآن کو صحیح انداز سے نہیں پڑھ پاتے، پھر کہیں گے قرآن پڑھتے وقت ہمیں دشواری ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ تجوید کے ساتھ جیسے قرآن پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھا رہا۔ اگر ویسے پڑھتے کوئی بھی دشواری نہیں ہوتی۔ جہاں جہاں دشواری کا شبہ تھا، جہاں لگتا کہ عرب کے لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی، وہاں عرب کے لوگ جیسے تنوین یا نون ساکن کے بعد با آتا، تو اس تنوین اور نون ساکن کو انہوں نے میم بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کو تنوین کے ساتھ پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو میم بناتے، تو میم کے ساتھ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بعض مقامات ہیں، اور جہاں جہاں دشواری ہے وہاں وہاں اس کو آسان کر دیا ہے۔
تو قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے، بس ظاہر سی بات ہے جو لوگ پڑھیں گے، یاد کریں گے، بار بار پڑھیں گے، ان کے لیے۔ اب جو زندگی میں سال میں صرف رمضان میں قرآن کھولیں گے تو ان کے لیے قرآن آسان ان کو نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں قرآن مجید اللہ نے آسان قرار دیا۔ دنیا کی ساری کتابیں، میں یہ بات اکثر بطور نصیحت کہتا ہوں، دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھتے ہیں، کچھ دیر پڑھتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہوتا ہے۔ کچھ دیر اگر آپ مثال کے طور پر میتھمیٹکس ہے، سوشل ہے، سائنس ہے، انگریزی ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، تیلگو ہے، کیا کہتے ہیں تلنگانہ اور ساؤتھ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تیلگو ہے، اور دوسری زبانیں ہیں، تو یہ وہ زبانیں ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جب کبھی آپ کھول کر پڑھیں، چاہے آپ کسی چیز کی بھی تیاری کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں، چاہے انجینئر، چاہے جو بھی آپ کے اپنے شعبے میں آپ جو بہتر بننا چاہ رہے ہیں، کچھ دیر یا تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد سر میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے سر جو ہے بوجھل ہو رہا ہے، پڑھنے کا من نہیں کر رہا ہے، یا عجیب سا جو ہے درد ہو رہا ہے، کئی دفعہ دوائیں کھانی پڑتی ہے، کئی دفعہ عینک لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کا ایسا معاملہ نہیں۔ قرآن مجید پڑھتے جاؤ احساس نہیں ہوتا، قرآن مجید پڑھنے سے درد نہیں ہوتا سر میں، قرآن مجید پڑھنے سے جو ہے سر بوجھل نہیں ہوتا، قرآن مجید کو بار 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 یاد کرنے سے دل میں تکلیف اور کیا کہتے ہیں سر میں درد اور یہ جو دوسرے معاملات ہیں وہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے پڑھا، ہم نے حفظ کیا، ایک ایک آیتوں کو 10 10 20 20 بار 30 30 بار پڑھتے تھے، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ پوری کی پورا کا پورا قرآن یاد کر لو، احساس نہیں ہوتا، بس خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ قرآن پڑھنے سے لوگ پاگل نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے سے اچھے اچھوں کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، ورنہ کہتے ہیں نا زیادہ پڑھنے سے پاگل ہو جاؤ گے، زیادہ مت پڑھا کرو، سنا ہوگا، بڑے لوگ بڑے بزرگ بھی بولتے ہیں کہ زیادہ مت پڑھا کرو کہیں پاگل نہ ہو جاؤ، اور حقیقت بھی ہے، بعض دفعہ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، اب ظاہر ذہنی کمزوری ہو یا کوئی اور وجہ ہو، کئی دفعہ حقیقت میں پاگل ہو جاتے، پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ کئی دفعہ دماغی توازن کا دھیرے دھیرے خراب ہوتا ہے۔ پاگل کا مطلب اتنے زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا بہت دماغی توازن ہل جاتا ہے، لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ پڑھتے جاؤ دل اور کھلتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کو سمجھ کر پڑھو تو سبحان اللہ، اللہ کی یاد آتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور جنت حاصل کرنے کی کوشش پیدا ہوتی ہے، جہنم سے بچنا، بار بار بچنے کی ہم فکر کریں، اور قیامت کے دن اللہ کی مدد حاصل ہو اس کی دعا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اور یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوگی جب آپ قرآن اچھے انداز میں جیسے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ کھینچنے کے لیے یہاں ایسے کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ مد منفصل کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مد منفصل کا معاملہ بالکل آسان ہے، کہ ایک تو حمزہ اصلی شکل میں نہیں ہوتا، دونوں کی پہچان میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہا ہوں، بعض طالبہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو میں آسانی سے اس کی کیا کہتے ہیں اس کے درمیان جو علیحدگی ہے، یعنی متصل کسے کہتے ہیں، منفصل کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہے اس کو میں سمجھا۔ متصل میں اصل حمزہ آتا ہے، اصل حمزہ کیا مطلب، ہم حمزہ کیسا لکھتے ہیں، ایسے جیسے حمزہ لکھا جاتا ہے، الف کے اوپر اگر حمزہ ہے، یعنی الف لکھا اس کے اوپر حمزہ آئے، آسان سا طریقہ ہے، آپ جان لیں یہ مد منفصل ہے۔ کیا ہے؟ مد منفصل، الف کے اوپر حمزہ آئے، بالکل آسان، کوئی تکلیف نہیں۔ اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آتا ہے، مد پہلے کلمے کے آخر میں آتا ہے، حروف مدہ میں سے کوئی حرف، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آتا ہے، کہ یہ اس کی دوسری پہچان ہے جو بالکل واضح، اس کو مد جائز کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کے اندر قرآ میں اختلاف ہے کہ کیا اس کو مد کریں گے یا اس کو قصر کریں گے، ٹھیک ہے، مد کریں گے یا قصر کریں گے، یعنی بغیر مد کے پڑھیں گے یا اس میں قصر کریں گے، چار مد کے برابر کے بجائے صرف دو ہی حرکت کے برابر کھینچیں گے، اس میں اہل علم کے درمیان، قرہ کے درمیان اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ اور ہے
کہ جیسے یا اور ہا آتا ہے، غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اور اچھے انداز سمجھ آئے۔ یا الف زبر یا اور ہا الف زبر ہا کئی دفعہ قرآن مجید میں لکھ کر آتا ہے، جیسے یا ایوہا ایوہا الذین، پڑھا ہے آپ نے، جیسے ہا انتم ہا اولائی، پڑھا ہے آپ سب نے۔ تو اس کے اندر مد کہاں پر ہے؟ آپ کے ذہن میں آتا ہوا کہ شیخ آپ تو پڑھا رہے ہیں کہ مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ یہاں تو ڈائریکٹ حمزہ آ رہا ہے، جیسے یا ای، تو یا کے بعد ڈائریکٹ حمزہ آ رہا ہے، مد آ ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ یا الف زبر یا لکھ کر نہیں آتا ہے، یا کے بعد سیدھا حمزہ لگ جائے، یا ای، یا کے بعد حمزہ لگ کر آتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو حروف مدہ آیا نہیں، کیسے کھینچیں گے؟ تو محذوف ہوتا ہے، جو الف ہوتا ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں جہاں بھی لکھا ہوا ہے وہاں الف ہمیشہ محذوف ہوتا ہے، اس کے بعد سیدھا حمزہ آ جاتا ہے مل کر، جیسے ہؤلائی، جیسے یا قل یا آدم، یا آدم، تو یا کے بعد حمزہ نہیں آتا لکھ کر، سیدھا یا کے بغل میں حمزہ لکھ کر آتا ہے، اس سے مل کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض کیا کہتے ہیں مصحف میں ایسا لکھ کر آتا ہے، تو کنفیوز ہونے کی ضرورت آپ کو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر الف جو مدہ ہے، یا جو مدہ ہے، یا واو جو مدہ ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اس میں حذف ہوتا ہے اور حمزہ آ جاتا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو یہ مد منفصل ہوتا ہے، مد متصل نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ آپ جیسے ہا اولائی، تو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو مد متصل ہے، یہ مد متصل ہے، کیونکہ ہا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہا الگ ہے، اولائی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہا ضمیر ہے، یہ اولائی الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں مل کر آ گئی ہیں، حقیقت میں مد منفصل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہا الگ کلمہ ہے، الگ حرف ہے، اور اولائی الگ جملہ کلمہ ہے، اس وجہ سے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اور امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ، جیسے کوئی آسان جو آپ سب کو یاد ہو، جیسے ہاں، یا بنی اسرائیل اذکروا، ٹھیک ہے؟ یا پھر ہا انتم اولئک تحبونہم، ہا انتم، ہا انتم، اب یہاں ہا انتم میں ہا کے بعد سیدھا حمزہ آتا ہے، کھڑا زبر لکھ کر آتا ہے اس پر، ہا کے اوپر، اور سیدھا حمزہ آ جاتا ہے۔ اب ایک طالبہ کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ شیخ یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ منفصل ہے، کیونکہ ہا ایک ضمیر ہے، انتم الگ کلمہ ہے، یہ دونوں کو ملایا گیا ہے، لیکن دونوں الگ الگ کلمے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں نحو وغیرہ، اگر آپ پڑھیں یا امید ہے آگے جب پڑھیں گے ضمائر، تو آپ کو معلوم ہوگا ہا الگ ہے اور انتم الگ ہے، تو یہ ضمائر مل کر آتے ہیں، اس وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جو آج کا سبق ہے، کل کا سبق، کل کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں اسی وجہ سے آپ سب کو بتلایا، مد بدل، کیا ہے؟ مد بدل، یعنی مد بدل کہتے ہیں ان کی مقدار دو حرکت کے برابر ہے، مد بدل کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ دو حرکت کے برابر ہوتی ہے۔ حروف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد بدل ہوگا، حروف مد سے پہلے حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد کیا ہوگا؟ مد بدل، سمجھا؟ مد بدل حروف مدہ کے بعد حمزہ سیم کلمے میں ہونا چاہیے، تو اس وجہ سے
आ, उसको हम और आप मद बदल का नाम देते हैं। ये ईमाना, ईमाना, ठीक है, ईमाना। तो ईमाना जो है ना, इसको उतना नहीं खींचेंगे हम कि लंबा, दो हरकत काफी है, ठीक है, दो हरकत के बराबर। ईमाना ऊतू आमनु, इस तरीके से। ये क्या है, मद्दे बदल। हमजा हुरूफ मद से पहले हमजा आएगा। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे हुरूफ मद के बाद था। हुरूफ मद से पहले हमजा, आसान है। उसके बाद हुरूफ मद में से कोई कलमा हो, ठीक है, यानी या आए, वाउ आए, अलिफ आए, ये सब हुरूफ मद्दा है, इनके ऊपर जज्म होना चाहिए। अलिफ खाली हो, जज्म वगैरह की जरूरत अलिफ पर नहीं, वो अलिफ खाली खाली हो तो अलिफ कहलाता है। जैसे ईमाना, ऊतू, आमनु, ठीक है। मद्दे लाजिम, मद्दे लाजिम, हरूफे इनकी मकदार 6 हरकत के बराबर। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें 4 हरकत ही थे अक्सर। कितने थे, 4 हरकत थे। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मद्दे लाजिम। इसको हमें खींचना होता है तकरीबन 6 हरकत के बराबर या 6 हरकत के बराबर। मद्दे लाजिम क्या है? मद्दे लाजिम हरूफ मद के बाद हर्फ साकिन हो। हरूफ मद आया है, हरूफ मद सबको मालूम है ना, बार बार हरूफ मद का जब जिक्र हो रहा है तो आपके जहन में ऑटोमेटिक क्या आना चाहिए, अलिफ या वाव, यही आना चाहिए ना। अलिफ से पहले जबर, या साकिना से पहले जेर, वाव साकिना से पहले पेश, ये है हरूफ मद। ये आपके जहन में हमेशा रहे। हरूफ मद के बाद हर्फ साकिन हो, हरूफ मद आया, उसके बाद हर्फ पर सुकून है, उसके बाद वाला जो हर्फ है उस पर जज्म है, सुकून है, या हर्फ मुशद्दद हो, यानी ऐसा हर्फ जिस पर तशदीद हो। क्या हो, ऐसा हर्फ जिस पर तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। फिर से एक बार, हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर, ठीक है, हरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर सुकून हो, और वो सुकून असली हो, ठीक है, तो इस वजह से, या फिर उस पर तशदीद हो, तो हम क्या पढ़ेंगे, वो मद्दे लाजिम। और इसे हम खींचेंगे 6 हरकत के बराबर। कितना, टोटल 6। हमने पढ़ा था ना, अस्र, तवस्सुत, वस्त, तूल, 3 चीजें पढ़ी थी। कसर 2 हरकत, वस्त 4 हरकत, और तूल 6 हरकत। ये है तूल। जैसे मिसाल के तौर पर आ, आना, आ, आना, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज कितनी लंबी खींच रहा हूँ पहले के मुकाबले में। जैसे वल वल एक में सुकून आया, हमजा के बाद हुरूफ मद के बाद सुकून है, आ रहा है, लाम के ऊपर क्या आ रहा है, जज्म। इस वजह से लंबा खींचना है, आना, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आना गलत हो जाएगा। आल, आल, ठीक है, ऐसे वाला दॉल। अब वाला दॉल क्यों खींच रहे हैं, क्योंकि हरूफ मद, वाद के बाद अलिफ आया, वो हरूफ मद है। उसके बाद तशदीद आया, तो हमने पढ़ा
کہ حروف مد کے بعد تشدید یا سکون آئے تو مد لازم ہوگا. لازم یعنی کھینچنا ہے اور لمبا کھینچنا. تو اب یہاں لین پہ کیوں کھینچ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ یہاں کیوں کھینچا جاتا ہے. جیسے والصافات صفا، والصافات صفا. جیسے دابہ، دابہ. سمجھ میں آ رہا ہے آپ سب کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، مد لازم کے کچھ طریقے وہ بھی سمجھا دے رہا ہوں آپ کو، تاکہ سمجھ میں آپ کو اچھے انداز سے ہو رہا ہے. مد لازم اس میں نہیں کتاب میں، لیکن آپ غور سے سنیے. ٹھیک ہے، مد لازم آپ سمجھ گئے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھے ہیں نا. اب اس کو تھوڑا ہم ٹکڑوں ٹکڑوں میں سمجھتے ہیں. اور مد لازم کلمی مخفف، یعنی کلمے قرآن میں، قرآن کے کلمے میں حروف مدہ کے بعد سکون لازمی ہو تو اس کو ہم مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد لازم کلمی مخفف، یعنی اس پر سکون ہے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کلمی مخفف. مد لازم کلمی مثقل، کلمے قرآنی میں، کلمے قرآنی کا مطلب ہے قرآن مجید کے کلمات میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہے تو اسے کہا جاتا ہے مد لازم کلمی مثقل. ٹھیک ہے، یا مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف. مثقل کہیں گے اس کے اوپر تشدید ہے، کیا ہوگا؟ مد لازم کلمی الکلمی المثقل، ایسے لکھا جائے گا. اور مد لازم الکلمی المخفف، مد لازم کلمی مخفف کب ہوتا ہے؟ جب اس پر سکون آتا ہے. شیخ نے آپ کو ایک ہی جگہ ذکر کر دیا، لیکن اس کو میں توڑ توڑ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھے. ٹھیک ہے، کلمی مثقل جب مد لازم یا مد کے بعد تشدید آئے، جیسے ولضالین، یہ کیا ہے؟ کلمی مثقل ہے. پھر اسی طریقے سے مد لازم کلمی مخفف ہے جب اس پر سکون ہے. اور اسی طریقے سے جیسے دابہ، یہ کلمی مثقل ہے. ٹھیک ہے، اور مد لازم حرفی مثقل، ابھی کلمی مثقل کلمی مخفف دو چیزیں آپ نے پڑھی. اب ہے مد لازم حرفی مثقل. ٹھیک ہے، اور مد لازم حرفی مخفف. سمجھاتا ہوں آپ کو آرام سے. ٹھیک ہے، کلمی مثقل کی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی. وَلَضَّالِّينَ، الحاقہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کلمی مثقل ہے، اس کے بعد تشدید آتا ہے. مخفف ہوتا ہے حروف مد کے بعد سکون آتا ہے، جیسے الآن، الآن. یہ صرف ایک ہی قرآن مجید میں، اس کے علاوہ کہیں بھی ذکر نہیں. ٹھیک ہے، کلمی مخفف جو ہے مد لازم کلمی مخفف قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر آنے ہے بس، اور وہ ہے الآن. سمجھ آ گیا؟ پھر اس کے بعد وہ بھی سورہ یونس میں موجود ہے. سورہ یونس میں دو مقام پر موجود ہے، ایک ہے آیت نمبر 51، ایک ہے آیت نمبر 91. ان دو مقامات پر کلمی مخفف مد لازم کلمی مخفف اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر یعنی مد کے بعد سکون آئے. سکون معلوم ہے؟ جزم آئے. اگر تشدید آ جائے مد کے بعد تو یہ کلمی مستقل ہے، خاص کے ساتھ مستقل. ٹھیک ہے، تو مخفف کیا ہے؟ کلمی مخفف کلمی سکون. جیسے دو جگہ اس سورہ یونس میں آیا ہے، میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں.
صرف دو ہی مقام پر آیا ہے یہ بس، سکون مد لازم کے بعد یعنی حروف مد کے بعد سکون جو آیا ہے کلمی مخفف میں، یہ صرف دو مقامات پر آیا ہے، پڑھ کر آپ کو بتا، وہ بھی سورہ یونس میں ہی آیا ہے۔ الآن وقد كنتم به تستعجلون، سورہ یونس آیت نمبر 51۔ پھر آیت نمبر 91 میں سورہ یونس، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، سورہ یونس آیت نمبر 91۔ صرف دو ہی مقام میں پورے قرآن میں آیا، اس کے علاوہ کہیں بھی اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، کلمی مخفف۔ اس کے بارے میں اب آیا ہے مد لازم حرفی المثقل، ابھی تک کلمی پڑھ رہے تھے، اب کیا ہے حرفی، جیسے حروف مقطعات میں، حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اسی طریقے سے الف لام را حامیم قاف، یہ جتنا بھی قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ ذکر ہے نا، وہ کیا ہے؟ حروف مقطعات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، یہ اس کا نام ہے، حروف مقطعہ، یاد کر لیجیے۔ تو حرفی مثقل حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہو تو یہ حرفی مثقل ہے، کب ہے؟ حروف مقطعات، الف لام میم الف لام را حا میم عین سین قاف کاف ہا یا، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان میں اگر حروف مقطعہ کے بعد جیسے الف ہے، لام ہے، لام کے بعد تشدید آ رہا ہے، لام کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، اگر یہ تشدید آئی تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ حرفی المثقل، کیا ہے؟ حرفی المثقل، کیونکہ حرف میں تشدید آ رہی ہے یہاں پر، اس کو ہم ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ کلمی المثقل کیوں تھا؟ وہ پورے کلمے کے اندر ایک جگہ تشدید آئی تھی، کلمے کے اندر تشدید آئی تھی۔ حرفی المثقل یاد رکھیے گا ہمیشہ حروف مقطعات میں آتا ہے، اور حروف مقطعات وہ ہیں جو شروع شروع میں آتے ہیں، جیسے آپ الف لام میم یا جیسے پڑھتے ہیں آپ یہ سب، تو اس کی مقدار لمبی ہوتی ہے، اس کو 6 حرکت کے برابر ہمیں کھینچنا ہوتا ہے، کیا ہے یہ؟ حرفی المثقل، یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے حرفی المخفف، ٹھیک ہے، حرفی المخفف، یہ بھی حروف مقطعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف مقطعات میں سے آتا ہے۔ حروف مقطعات میں جیسے حروف لین کے بعد سکون ہو، جیسے کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے، جیسے یا، یہ حروف لین، یا سے پہلے زبر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا پر زبر، یا سے پہلے زبر، یہ کیا ہوتا ہے؟ حروف لین کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سکون، ٹھیک ہے، عین صاد، عین پہ سکون، عین مریم، اسے ذکر کیا جا رہا ہے کہ سکون والا، اسی طریقے سے عین سین قاف، ٹھیک ہے، عین عین عین، یہ حروف لین ہے نا، عین، یا کے بعد یا سے پہلے کیا آ رہا؟ زبر، عین، ٹھیک ہے، اس کے بعد حروف مقطعات میں سے حرف آ رہا ہے، تو یہ ہے آ، مد لازم حرفی، حرفی مخفف، تو 4 ہیں، پھر سے ایک بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ مد لازم وہ ہوتا ہے جو جس پر سکون یا جزم تشدید آئے،
یہ मद्द लाजिम है, इसको 6 हरकत के बराबर हमें खींचना है। इसके 4 किस्में हैं। पहला है मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्द लाजिम कलमी मुखफ्फफ। मद्द लाजिम कलमी मुसक्कल ये कब होगा? जब मद के बाद तशदीद आए तो कलमी मुसक्कल। मद्द लाजिम कलमी मुखफ्फफ तब होगा जब मद के बाद सुकून आए तो कलमी मुखफ्फफ होगा। और ये सिर्फ कुरान मजीद में एक ही मुकाम पर, यानी एक ही सूरे में आया है, वो भी 2 मरतबा उस सूरे में। तीसरा है मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल। हरफी मुसक्कल कब होता है? जब हरूफ मुक़त्तआत के बाद हरूफ मुक़त्तआत के बाद तशदीद है। ठीक है, हरूफ मुक़त्तआत में हरफ मद्दा के बाद, हरूफ मुक़त्तआत के अंदर हरफ मद्दा के बाद तशदीद आए तो ये क्या होता है? हरफी मुसक्कल। और हरफी मुखफ़्फ़फ कब होता है? जब हरूफ मद्दा के बाद ये हरूफ लीन के बाद सुकून, ठीक है, हरूफ लीन के बाद सुकून आए, ये सब हरफी मुखफ़्फ़फ होता है। ये 4 चीजें हैं। ये मैंने अलग से आपको जिक्र की ताकि आपको समझ में आए। उम्मीद है, क्योंकि हमने कुरान मजीद के अंदर ये बहुत पढ़े, जैसे अलिफ लाम मीम, नजर आ रहा है? अलिफ लाम मीम, ठीक है। अब यहाँ पर कितना खींचेंगे? कितना खींचेंगे? तो इसको 6 हरकत के बराबर आपको खींचना है। ऐसा नहीं अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब, नहीं, गलत पढ़ रहे हैं आप। ऐसे कुरान नहीं पढ़ा जाता। अलिफ लाम मीम, जैसे नून वल कलमी वमा यस्तुरून, इसी तरीके से कॉफ, ठीक है, इसी तरीके से अलिफ लाम ra, इसी तरीके से हा या, इसी तरीके से का हा या ऐन, साद। कैसे पढ़वाऊं? ऐसे, ठीक है। हामीम आइन सीन क़ाफ। ये जितने भी कलिमात हैं ये सारे के सारे हरूफ मुक़त्तआत में होते हैं। इनको क्या कहते हैं हम? हरूफ मुक़त्तआत। इनको खींचना कितना है? 6 हरकत के बराबर, 6 हरकत के बराबर इनको खींचना होता है। काफी है इंशाल्लाह। इसके बाद जो मद्दे सिला है उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन दर्स में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसके मुताबिक कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।